نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کی تعبیرات کے متعلق۔ ہر پیغمبر کو خواب میں دیکھنے کی الگ الگ تعبیر بیان کی گئی ہے، اور پیغمبر کو دیکھنے کی کیفیت مختلف ہونے سے تعبیر بھی مختلف ہوگی۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی پیغمبر کو خواب میں دیکھنا یہ سعادت ہے، نیک بختی ہے اور بشارت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ آتا ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر میں کسی مسلمان کے خواب میں آتا ہوں تو وہ حقیقت ہی ہوگا، کیونکہ شیطان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جس طرح میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کے باقی انبیاء میں سے بھی کسی پیغمبر یا نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیرات کے متعلق۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کے متعلق۔ کوئی مسلمان خواب میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آئندہ چند سالوں میں یا اسی سال یا اگلے سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ کوئی شخص حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو وہ شخص نیک ہوگا اور اس کی عاقبت یعنی اس کا انجام اچھا ہوگا۔ کوئی شخص حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اسے بشارت، فتح اور غنیمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کسی نبی کی موت کو خواب میں دیکھنا یہ فساد فی الدین کی دلیل ہے، اور کسی پیغمبر کو خواب میں زندہ ہوتا ہوا دیکھنا یہ دین کی قوت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص خواب میں حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی نا امیدی امید سے بدل جائے گی اور اسے اطاعت اور خیرات کی توفیق ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اسے درازی سفر، درازی عمر، امن اور رزق میں فراوانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کچھ شخص حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو یہ بزرگی، نعمت، مال اور مرتبے کے بڑھنے کی دلیل ہے۔ کچھ شخص حضرت ذوالقرنین علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو وہ شخص کسی برے آدمی کی ضرورت و حاجت کے معاملے میں سفارش کرے گا۔ کچھ شخص حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو یہ توفیق اطاعت کی دلیل ہے۔ کچھ شخص حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن اس پر غلبہ پائے گا، پھر وہ شخص خود دشمن پر فتح حاصل کرے گا۔ کچھ شخص حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے خیر کا دروازہ کھلے گا۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا اپنے علم اور حکمت کے ذریعے ریاست پانے پر دلالت ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کام درست ہوگا اور وہ شخص دلی مراد پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب دیکھنے والوں کے ہاتھ سے ظالم و جابر شخص کو ہلاک کرے گا، اس کے بعد اسے عزت حاصل ہوگی۔ کچھ شخص حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بڑی عمر پائے گا لیکن دشمنوں سے رنج اور سختی دیکھے گا۔ کچھ شخص حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن اس پر افسوس کرے گا، آخر کار وہ اپنے دشمن پر فتح حاصل کرے گا۔ کوئی شخص خواب میں حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص دشمن پر افسوس کرے گا، آخر کار دشمن پر فتح حاصل کر لے گا۔ کچھ شخص حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے والے کو خیر کی توفیق عطا فرمائیں گے۔
کچھ شخص حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے والا بیٹوں کا غم پائے گا، دکھ پائے گا، آخر کار یہ اس کا غم اور دکھ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ کچھ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ اس پر بہتان لگائیں گے مگر آخر میں وہ عزت اور بزرگی حاصل کر لے گا۔ اسی طرح کچھ شخص حضرت یونس علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غموں سے نجات پائے گا اور تاریکی سے انشاءاللہ روشنی میں آئے گا۔ یہاں آخر میں ایک دلچسپ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات خواب دیکھنا یہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ یہ ستمبر 2020 کی بات ہے، میں سیاسی مقدمے میں ڈسٹرکٹ جیل مظفر گڑھ میں تھا۔ وہاں ہماری ملاقات ایک ایسے قیدی سے ہوئی جس سے ہم نے پوچھا کہ آپ کس جرم میں یہاں جیل میں پابند سلاسل ہیں؟ تو اس قیدی نے جواب دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھنے کی وجہ سے جیل میں ہوں۔ ہم حیران ہو گئے کہ خواب دیکھنے کی وجہ سے کوئی شخص جیل میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو ہم نے اسے سوال کیا کہ کیا آپ نے ایسا خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے آپ کو جیل میں آنا پڑا اور کیسے آپ جیل میں آئے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت موسیٰ بن گیا ہوں۔ تو ہم سن کر حیران ہو گئے، خواب ہے بہرحال، خواب کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اس خواب کے متعلق تو اس نے کہا جب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت موسیٰ بن گیا ہوں تو میں نے اس خواب کا ذکر اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے کیا تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تم نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ 2-4 دن تو میں نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ 2-4 دن کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک مجلس میں، تو میں نے دوستوں کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں حضرت موسیٰ بن گیا ہوں۔ تو جب دوستوں نے مجھ سے وہ خواب سنا تو وہ غصے میں آ گئے، تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے مار دیں گے۔ تو مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہوا تو میں DPO صاحب کے پاس چلا گیا اور اسے لکھ کر دے دیا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں حضرت موسیٰ بن گیا ہوں، تو مجھے خطرہ ہے۔ تو DPO صاحب نے DC صاحب کی مشاورت سے آرڈر کر دیا کہ اس شخص کو 2 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ تو بعض اوقات خواب ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور اس خواب کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی۔ دیکھو جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری اور اللہ کے کسی پیغمبر کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان خود خواب میں کسی پیغمبر کی صورت اختیار کر لے؟ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔ آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔